کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دھوکے کا مطلب کیا؟ دھوکہ، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ بہت توجہ سے سننا، یہ ہم میں سے نہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ حضور نے ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی محبوب جماعت سے ان کو خارج کر دیا ہے، اسلام سے نہیں، اسلام سے نہیں، اپنے محبوبوں کی جماعت سے۔ حضور جن سے بیزاری کا اظہار کر دے، نہ اس کی دنیا کامیاب ہے نہ اس کی آخرت کامیاب ہے۔ حضور کی نظر پھر جائے تو انسان برباد ہو جائے، حضور نظر پھیر لے تو انسان برباد ہو جائے۔ حضور جس کو اپنی محبوبوں کی فہرست سے نکال دے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس لیے بہت توجہ سے سننا اور غور کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکے کا مطلب کیا؟ اصل کو چھپا کر کچھ اور پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں دھوکہ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی چیز بیچنے چلے ہیں، آپ نے اس کے عیب کو چھپا دیا ہے، وہ عیبی، اور آپ اس کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے، کچھ لوگ غلہ اناج بیچ رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر نیچے کا جو غلہ ہے، جو اناج ہے، وہ بھیگا ہوا ہے اور اوپر کا سوکھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے گیلا اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگ جو ہیں تجھ سے دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے عام طور پر لوگ کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں، کسی سے بھی مال لیتے ہیں، مال لینے کے بعد اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لوگ آکٹرائی زکوٰۃ چوری کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ جو ٹیکس ہوتا ہے چوری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کی کوئی چیز چوری کی، توجہ فرمائیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی کی کوئی چیز چوری کی، کسی کا موبائل چرا لیا، تو آپ مجرم، یعنی آپ نے اس کی حق تلفی کی۔ لیکن اگر آپ نے حکومت کی کوئی چیز چرائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے لوگ ملک میں بستے ہیں آپ نے ان سب کی حق تلفی کی ہے۔ اتنا سخت حکم ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں کاروبار میں، کبھی کبھی بیوپاریوں کا لے کر کے لوگ کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اور پھر علماء سے آ کر کے کہتے ہیں مولانا وہ کافر تھا اس لیے میں نے اس کا ڈبا دیا۔ یاد رکھیں فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کا مال بھی جو ہے آپ دھوکے سے نہیں لے سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح کافر کے مال کو دھوکے سے لینا اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا تب تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام وہ مقدس دین ہے جس نے کافر سے کیے ہوئے وعدے کو بھی نبھانے کا حکم دیا ہے اور کافر کے ساتھ دھوکہ کرنے سے منع کیا ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ احد بدر کا موقع ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 313 ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ اب بتائیں مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی، فوجیوں کی مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی، عسکری کی مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی، افراد کی، اس لیے کہ 3 گنا لشکر ادھر زیادہ موجود ہے اور اس طرف 313 موجود ہے، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ ایسے میں 2 مسلمان آتے ہیں اور آنے کے بعد رسول پاک سے ملاقات کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مدینہ منورہ سے بدر کی طرف آ رہے تھے تو ہمیں
काफिरों ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा क्या तुम बद्र में जा रहे हो? हमने कहा हाँ हम बद्र में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो तुम मोहम्मद अरबी का साथ देने जा रहे हो? तो हमने उनसे वादा कर लिया कि देखो हम बद्र में तो जाएंगे लेकिन हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ नहीं देंगे, यानी उनके साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। तो या रसूल अल्लाह हमने तो उनसे यूं ही ऐसे ही उनको कह दिया कि उनको जो है वो हम धोखे में रखें, उनको यूं ही कह दिया कि हम मोहम्मद अरबी के साथ मिलकर कुफार के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम हमने तो वो काफिर थे, हमने यूं ही कह दिया, लेकिन हमारा इरादा तो जंग का है, हम आपकी मदद करेंगे और उनके खिलाफ जंग करेंगे। मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का मददगार है, तुमने जिससे वादा किया है अब तुम बैठे रहोगे, मैं तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं देता, बल्कि तुम लोग जो हैं बैठे रहो और मेरे साथ मिल करके न लड़ो, इसलिए कि तुम वादा कर चुके हो। अगरचे तुमने काफिरों से वादा किया है मगर उस वादे को वफा करना तुम्हारे लिए लाजिम है। अब आप बताएं, इतनी जरूरत है दीन के लिए मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लड़ने की इजाजत नहीं देते और धोखा नहीं दे सकते। कारोबार में हम लोगों को धोखा देते हैं, किस तरीके से? चप्पल, जूते, कपड़ा, कोई चीज आप बेच रहे हो, आने वाला आकर के कहता है इतने में दे दो, आप कहते हैं मेरी इतने में खरीदी नहीं है। आपसे किसने पूछा था इतने में खरीदी है कि नहीं है? आप सीधा कह देते कि इतने में मुझे नहीं, मुझे इतने में नहीं जमेगा। आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप धोखा क्यों देते हैं? माल आया कहां से, बताते कहां का है, और उसके बाद उसको माज़अल्लाह भाव बढ़ा करके जितने में आपने नहीं खरीदा, 50 रुपए में खरीदा है, कहते हैं हम तो 500 में खरीद कर रखना है, हमारी खरीदी नहीं है, अब इतने में आपको कैसे दे सकता हूं? ये झूठ न कहें। इसी तरीके से लोग मोबाइल लेते बेचते हैं तो गिरा पड़ा है, कहीं डैमेज हो गया है, तो उसको वहां पर कुछ लगा देते हैं ताकि खरीदने वाले की नजर न जाए। इस्लाम ये धोखेबाजी नहीं सिखाता और इन चीजों पर अब हमारी नजर भी नहीं रहती। धोखा दही, झूठ, फसाद, वादा खिलाफी सब कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि इधर मरेंगे उधर जन्नत में जाएंगे, क्योंकि दामन पकड़ा है गौस पाक का, दामन पकड़ा है गरीब नवाज का, दामन पकड़ा है मखदूम अशरफ सिमनानी का, दामन पकड़ा है आला हज़रत इमाम अहमद रजा का। अरे नादान, जिनके हाथ में इन बुजुर्गों का दामन होगा ना, वो कभी धोखा दही कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दामन चोरों को वली बना देता है। तुमने कैसा दामन पकड़ा कि तुम दामन पकड़ करके नेक भी ना बन सके, वली बनना तो दूर की बात, नेक भी ना बन सके। और इंसान सोचता है कि मैं जो धोखाधड़ी कर रहा हूं, लोगों को धोखा दे रहा हूं, इससे मैं बहुत तरक्की कर लूंगा। नहीं, हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं है, तू कितनी भी तरक्की कर ले हम में से नहीं है। और खुदा की कसम, इंसान कितना भी कमा ले, जमा ले, हुजूर ने जिसको अपनी जमात से बाहर कर दिया वो कभी इज्जत पा ही नहीं सकता। यहां पर एक छोटी सी हिकायत पेश करना चाहता हूं। हुजूर के फरमान पे अमल करो, अपने नफे का ख्याल मत करो। हमेशा हुजूर के फरमान पे अमल करो, अपने नफे का ख्याल मत करो। हुजूर के फरमान पे अमल करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया का भी नफा होगा और आखिरत का भी नफा होगा। एक छोटी सी हिकायत मुख्तसर करके पेश करता हूं। एक बुजुर्ग थे, उनकी आदत थी कि जब भी वो कोई चीज बेचते थे तो उसका ऐब दिखाकर बेचते, ऐब दिखाकर बेचते थे। एक दिन वो नमाज के लिए गए, उनका नौकर दुकान पर था, ऐबदार थान कपड़े का। उस नौकर ने कीमती थानों की कीमत में बेच दिया। बुजुर्ग तशरीफ लाए, उसने खुशी खुशी कहा, क्योंकि जो नौकर होते हैं ना, वो सेठ को ज्यादा राजी करने के चक्कर में बहुत ओवर कुछ कर लेते हैं ताकि सेठ मुझसे राजी हो जाए। हालांकि सेठ कभी भी हटा सकता है, आपको अल्लाह की रजा करनी चाहिए। हर हालत में हमें अल्लाह की रजा पर नजर रखनी चाहिए, सेठ पर नहीं। इसलिए कि सेठ कब तक सेठ है ये उसको भी नहीं पता है, लेकिन अल्लाह का खजाना कभी कम नहीं होने वाला है। इसलिए हमेशा हमारी निगाह अल्लाह उसके रसूल की रजा पर रहनी चाहिए। कब तक सेठों की चमचागिरी करोगे, उनको राजी करने के लिए कब तक के गलत काम करोगे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो दुकान के सेठ की खुशी के लिए उसने यही किया। कहा हजरत मैंने तो ये बहुत कीमती दामों के अंदर ये थान बेच दिया जिसमें ऐब था। फरमाया कहां बेचा? कहा इत्तेफाक से काफिला जा रहा था
اور قافلہ فلاں سمت گیا. کہا پیسے کہاں ہیں؟ کہا وہ پیسے میں نے الگ رکھے. کہا وہ پیسے لاؤ. پیسے لیا. وہ بزرگ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑانا شروع کیا. تھوڑی دیر میں قافلے کو جا ملے. قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. فرمایا بھائی فلاں نام کی دکان سے کسی نے کپڑے کا تھان خریدا ہے. ایک یہودی کھڑا ہوا, اس نے کہا میں نے خریدا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے, یہ پیسے لے لو, وہ کپڑا دے دو. کہا کیوں؟ کہا اس کپڑے میں عیب تھا اور غلطی سے میرے نوکر نے تمہیں قیمتی دام میں وہ بیچ دیا جس میں عیب نہیں ہوتا, اس قیمت میں کپڑا دیا جبکہ اس میں عیب تھا, اس لیے پیسے لے لو, کپڑا دے دو. یا پھر اگر وہی کپڑا خریدنا ہے تو کچھ پیسے واپس لے لو اور عیب دار مال کی قیمت کے حساب میں اس کو خرید دو. اس نے وہ پیسے لیے, پیسے لے کر پھینک دیا. اس کے بعد دوسرے پیسے نکال کر کے دیا اور اس کے بعد کہا ہاتھ بڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ اور مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. بزرگ نے کہا یہ پیسے تم نے کیوں پھینکے؟ کہا یہودی ہوں, مسلمانوں کے لیے دل میں اتنی نفرت اور بغض اور عداوت ہے کہ میں نقلی پیسے بناتا ہوں, نقلی پیسے, اور وہ نقلی پیسے مسلمانوں کو دے کر ان سے اصلی مال خرید کر ان کو دھوکہ دیتا ہوں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ تم نے یہ عیبدار مال آپ کے نوکر نے بیچ دیا تو یہ پیسے میں نے اصلی نہیں دیے تھے, میں نے تو نقلی پیسے دیے تھے. اگر آپ خوش ہو کر کے رہ جاتے تو آپ کا مال تو میرے ہاتھ آ ہی گیا تھا, اگرچہ عیبدار تھا لیکن اصلی تو تھا, اور میں نے نقلی پیسے دیے تھے. یہ نقلی پیسے تم نے پہچانا نہیں, لیکن اب میں نے اس کو پھینک دیا کہ جب تم اتنے دیانت دار اور ایماندار ہو تو میں تم کو دھوکہ کیسے دوں, اس لیے میں نے نقلی پیسے پھینک دیا, یہ اصلی پیسے دیے. اور یہودی ہو کر اب اسلام اس لیے قبول کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے توریت میں سچے ایمان والوں کی نشانی یہی پڑھی تھی, اور اب میں اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو رہا ہوں. دیکھا, آپ کسی کو دھوکہ دو گے تو ہمیشہ دھوکے میں پڑو گے. دھوکہ دینے والا, آقا فرماتے ہیں دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. آج کل